ایجوکیشن جرنی پر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم CUET 2025 کے اردو کا جو کوشچن پیپر ہے اس کا دوسرا پارٹ کرنے والے ہیں۔ پہلا پارٹ چینل پہ اپلوڈڈ ہے، آپ پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم جو باقی رہ گیا تھا اس کو کور کرنے والے ہیں۔ لفظ عیب کی جمع کیا ہے؟ تو عیب کی جمع ہوگی عیوب، آپشن نمبر 4 صحیح ہے۔ درج بالا فقروں کو غور سے پڑھیے اور درست ترتیب دے کر ذیل میں دیے گئے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ تو یہ ارینج کرنے والا جملہ ہے، تو ایسے جملوں میں آپ دیکھیں کہ پہلے کون سا فقرہ صحیح بیٹھ رہا ہے، اس کے بعد اسی حساب سے آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ترتیب بنے گی، اس کا جو صحیح جملہ بنے گا اس فقرے کا، اختر شیرانی کی ایک بڑی مشہور نظم ہے جس میں انہوں نے یاران وطن کی خیر و عافیت پوچھنے کے بعد دیس سے آنے والے کی خاصی خبر لی ہے۔ تو اس کا جو صحیح آپشن ہوگا، آپشن نمبر 4 ہوگا، DCBA۔ لفظ روپوش کے کیا معنی ہے؟ تو روپوش کا معنی ہوتا ہے غائب، آپشن نمبر 1 صحیح ہے۔ لفظ بڑھ کا مترادف کیا ہے؟ تو بڑھ کا مترادف ہوگا چڑھ۔ جب آپ سوال کو پڑھیں تو ڈھنگ سے پڑھیں، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ متضاد پوچھ دیا جاتا ہے اور آپ مترادف پر ٹک لگا کر آ جاتے ہیں، یا مترادف پوچھ دیا جاتا ہے آپ متضاد پر ٹک لگا کر آ جاتے ہیں۔ تو اس کو اچھے سے پڑھیں، جب بھی متضاد یا مترادف کا کوشچن آئے تو اچھے سے پڑھیں اور اس کے بعد کوشچن ٹک کریں۔ درج بالا فقروں کو غور سے پڑھیے اور درست ترتیب دے کر ذیل میں دیے گئے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ ایک شخص جب پختہ ارادہ اور خلوص نیت سے کچھ کرنا چاہے تو پھر اس کی راہ میں کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی۔ اس کی جو ترتیب بنے گی، آپشن A، پھر D، اس کے بعد C اور پھر B۔ تو اس کوشچن کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 4۔ لفظ اتار کا متضاد کیا ہے؟ تو اتار کا متضاد ہوگا چڑھاؤ، آپشن نمبر 1 صحیح ہے۔ لفظ دیدنی کے کیا معنی ہے؟ تو دیدنی کا معنی ہے دیکھنے کے لائق، آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا۔ درج بالا فقروں کو غور سے پڑھیے اور درست ترتیب دے کر ذیل میں دیے گئے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کی جو ترتیب ہوگی وہ یہ ہے: سب سے اچھا طرز ادا وہ ہے جس سے کہنے والوں کے صرف خیالات ہی معلوم نہ ہو جائے بلکہ وہ جذبات بھی سمجھ میں آ جائیں جو ان خیالوں کے ساتھ دل میں پیدا ہوئے تھے۔ تو اس کی جو ترتیب بنے گی وہ B، C، اس کے بعد A، اس کے بعد D۔ اس کا جو صحیح آپشن ہوگا وہ آپشن نمبر 1 ہوگا۔ فہرست 1 اور فہرست 2 کا درست جوڑ ملائے۔ یہاں پر الفاظ و معنی دیے گئے ہیں اور ان کا جوڑ ملانا۔ مدعو کرنا یعنی دعوت دینا، کسی کو بلانا۔ دروغ گو کا معنی ہوتا ہے جھوٹا۔ شکوہ کا مطلب ہوتا ہے شکایت۔ اور یورش کا معنی ہوتا ہے حملہ۔ تو اس کی جو صحیح ترتیب بنے گی وہ آپشن نمبر 1 ہوگا۔ آغا حشر کاشمیری کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ تو یہاں دیکھیے کہ کون شاعر یا کون مصنف، کون خالق کس صنف ادب سے تعلق رکھتا ہے، اس سے سوال پوچھا جا رہا ہے۔ تو ان کا تعلق ڈرامہ سے ہے۔ فہرست 1 اور فہرست 2 کا درست جوڑ ملا ہے۔ یہاں فہرست 1 اور فہرست 2 کو جوڑنا ہے، الفاظ و معانی دیے گئے اور ان کو مرتب کرنا ہے۔ تو اطاعت کا معنی ہوتا ہے حکم ماننا۔ سرکشی کا معنی ہوتا ہے بغاوت۔ اس کے بعد ندامت کا مطلب ہوتا ہے شرمندگی، اور مرغوب کا مطلب ہوتا ہے پسندیدہ۔
تو اس کی جو ترتیب ہے وہ ایک دم سمپل ہے، آپشن نمبر 2 صحیح ہوگا۔ لفظ زمین کا متضاد کیا ہے؟ تو زمین کا متضاد ہوگا آسمان۔ فہرست 1 اور فہرست 2 کا درست جوڑ ملائے۔ کہ یہ جو سوال پوچھا گیا ہے یہ اصناف سے پوچھا گیا جو شامل نصاب ہے۔ جب آپ اس کو دیکھیں گے تو لگے گا کہ یہ جوڑ ملانے والا ہے، لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک طرف صنف دیا ہوا ہے، افسانے کا نام دیا ہوا، اور ایک طرف ان کے جو مصنف ہیں، ان کے خالق ہیں، ان کا نام دیا گیا۔ تو لمحے یہ افسانہ ہے بلونت سنگھ کا، روشنائی یہ ہے سجاد ظہیر کا، سکون کی نیند یہ افسانہ ہے اقبال مجید کا، اور بیجو کا یہ افسانہ ہے سریندر پرکاش کا۔ اس کی جو صحیح ترتیب ہوگی، اس کا جو درست جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 4 ہوگا۔ درج بالا فقروں کو غور سے پڑھیے اور درست ترتیب دے کر ذیل میں دیے گئے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ اس کی ترتیب ہوگی: مباحثہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں سماجی، معاشی، تہذیبی، ثقافتی، ادبی، سائنسی اور تاریخی موضوعات کے علاوہ ہنگامی نوعیت کے موضوعات اور حالات حاضرہ پر ماہرین اپنے نظریات و خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس کا جو آپشن ہوگا، پہلے نمبر پہ آئے گا سی، اس کے بعد اے، پھر ڈی، پھر بی۔ آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا۔ لفظ رقص کے کیا معنی ہے؟ تو رقص کا معنی ہوتا ہے ناچ۔ آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا۔ فہرست 1 اور فہرست 2 کا درست جوڑ ملائے۔ تو یہاں بھی اسی طریقے سے پوچھا گیا ہے جس طرح ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک طرف صنف کا نام تھا، ایک طرف اس کے خالق کا نام تھا، اور یہاں ایک طرف اس کے خالق کا نام ہے اور دوسری طرف اس صنف کا نام ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس کا درست جوڑ ملاتے ہیں۔ اختر الایمان، اختر الایمان کا ہے اس آباد خرابے میں، یہ ان کی خود نوشت ہے۔ کرشن چندر کا ہے پودے، یہ صنفی اعتبار سے رپوتاز ہے۔ خواجہ حسن نظامی کا ہے انشائیہ مچھر۔ رام لال کا ہے زرد پتوں کی بہار۔ اس کا جو صحیح اور درست جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 4 ہوگا۔ زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی، شام آئی ہے تو آئے کہ سحر بھی ہوگی۔ درج بالا شعر کے دونوں مصرعوں میں لفظ بھی ہوگی آیا ہے، شعری اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر 2 باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ردیف جو ہوتا ہے وہ کسی بھی غزل یا نظم میں سب سے آخر میں آتا ہے، تو اس میں ایسا کون سا لفظ ہے جو سب سے آخر میں آیا ہے اور 2 مرتبہ آیا؟ تو دیکھیں گے بھی ہوگی اور بھی ہوگی، یہ 2 بار آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ردیف ہے، اور ایک ہی وزن پہ 2 لفظ آیا ہے، ایک ہے بسر اور دوسرا ہے سحر، تو یہ قافیہ ہو جائے گا۔ تو اس کا جو صحیح آپشن ہوگا وہ آپشن نمبر 1 ہوگا، کیونکہ یہاں پہ ردیف پوچھا گیا۔ فہرست 1 اور فہرست 2 کا درست جوڑ ملائے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یہ غزل کے مصرعے ہیں اور اس کے سامنے ان کے جو خالق ہیں ان کا نام ہے، تو اس سیکشن سے بھی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ نظم یا غزل کا ایک شعر یا ایک مصرع دیا جاتا ہے اور اس میں پوچھا جاتا ہے کہ اس کے خالق، اس کے لکھنے والے کون ہیں۔ تو اب بھاگتے ہیں سائے عشق بتا سے ہم، یہ الطاف حسین حالی کا ہے۔ یہ شب، یہ خیال و خواب تیرے، یہ ناصر کاظمی کی غزل کا پہلا مصرع ہے۔ زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی، یہ معین احسن جزوی کا ہے، اور لاسٹ والا شعر ہے جب لگی زخم تو قاتل کو دعا دی جائے، یہ ہے جانثار اختر کا۔ اس کا جو درست جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 2 ہوگا۔ درج بالا فقروں کو غور سے پڑھیے اور درست ترتیب دے کر ذیل میں دیے گئے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کی جو ترتیب ہوگی وہ اس طرح ہوگی: افسانہ نگاری کے لیے ضروری ہے کہ آپ میں غور و فکر کی عادت اور صلاحیت ہو،
اپنے آس پاس کی چیزوں اور ماحول پر گہری نگاہ ہو۔ تو اس کا جو صحیح آپشن ہوگا وہ آپشن نمبر 1 ہوگا۔ فہرست 1 اور فہرست 2 کا درست جوڑ ملا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے شاعر کا نام دے دیا گیا اور اسی کے سامنے ان کا تخلص ہے اور ہمیں اس کا ملان کرنا ہے۔ تو الطاف حسین کا تخلص جو ہے حالی، معین احسن کا ہے جذبی، اس کے بعد جانثار کا ہے اختر اور شفیق فاطمہ کا ہے شعرا۔ تو اس کی جو صحیح ترتیب ہوگی، اس کا جو درست جواب ہوگا آپشن نمبر 3 ہوگا۔ فہرست 1 اور فہرست 2 کا درست جوڑ ملا ہے۔ یہاں الفاظ و معانی سے کوشچن آئے ہیں۔ شانہ، شانہ کا مطلب ہوتا ہے کندھا۔ زانو، زانو کا مطلب ہوتا ہے جانگ، جس کو انگلش میں تھائی بولتے ہیں، THIGH۔ قول، قول کا معنی ہوتا ہے کہی ہوئی بات۔ سکوت، سکوت کا معنی ہوتا ہے خاموشی۔ تو اس کی جو صحیح ترتیب ہوگی وہ آپشن نمبر 1 ہوگا۔ لفظ عیش کا مترادف لفظ کیا ہے؟ تو پہلے چاروں آپشن کو پڑھے، ترقی، سکون، خلش، آرام۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ ایک لحاظ سے دیکھیں تو سکون بھی ہو سکتا ہے، لیکن عیش کے ساتھ ہمیشہ آرام کا لفظ بولا جاتا ہے، اس لیے جو موضوع اور مناسب مترادف ہوگا، اپروپریٹ جو ہوگا وہ ہوگا آرام۔ آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا۔ فہرست 1 اور فہرست 2 کا درست جوڑ ملائیں۔ یہاں بھی الفاظ و معانی سے کوشچن آئے ہیں۔ ادنا، ادنا کا معنی ہوتا ہے چھوٹا۔ اعلیٰ، اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے بڑا۔ پاپوش، پاپوش کا معنی ہوتا ہے جوتا۔ اور عارض، عارض کا مطلب ہوتا ہے گال یا رخسار۔ اس کا جو صحیح آپشن ہوگا وہ آپشن نمبر 2 ہوگا۔ آمدنی کا متضاد لفظ کیا ہے؟ تو آمدنی کا متضاد ہوگا خرچ۔ فہرست 1 اور فہرست 2 کا درست جوڑ ملا ہے۔ یہاں بھی الفاظ و معانی سے کوشچن آئے ہیں۔ دویز کا معنی ہوتا ہے موٹا۔ حاسیب، حاسیب کا معنی ہوتا ہے بھوت۔ تابندہ، تابندہ کا معنی ہوتا ہے روشن۔ اور مقید، مقید کا مطلب ہوتا ہے قیدی یا قید کیا ہوا۔ تو اس کا جو صحیح آپشن ہوگا آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا۔ درج بالا فقروں کو غور سے پڑھیے اور درست ترتیب دے کر ذیل میں دیے گئے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ اس کی صحیح ترتیب یوں بنے گی: ٹی وی سیریلوں کی تیاری میں کہانی لکھنے سے لے کر اسکرین پر پیشکش تک کئی مراحل ایسے آتے ہیں جن میں ماہر لکھنے والے اپنی اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ تو اس کی جو ترتیب بنے گی وہ پہلے نمبر پہ آئے گا سی، بی، ڈی، اس کے بعد اے۔ آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا۔ لفظ دریچہ کے کیا معنی ہیں؟ تو دریچہ کا معنی ہوتا ہے کھڑکی۔ آپشن نمبر 1 صحیح ہوگا۔ تو آپ 2023، 24 اور 25 کے سوالیہ پیپر کو دیکھیں، اس سے آپ کو CUET UG اردو کا پیٹرن پتہ چلے گا اور آپ کو تیاری کرنے میں آسانی ہوگی۔